کبھی آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر کیوں کچھ لوگ زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی مسکرا لیتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہر سہولت ہونے کے باوجود بھی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی دل بے چین، دل مطمئن نہیں ہے؟ اور کبھی ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ کسی کے پاس بہت کم تھا لیکن وہ پھر بھی مطمئن تھا؟ آخر یہ فرق کیسے اور کہاں سے آتا ہے؟ یہ فرق نہ دولت کا ہے، نہ حالات کا اور نہ ہی قسمت کا ہے۔ یہ فرق صرف ایک چیز کا ہے اور وہ ہے شکر گزاری۔ اور سچ یہ ہے کہ جب تک انسان شکر کرنا نہیں سیکھ لیتا، وہ سکون پانا بھی نہیں سیکھ سکتا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے اور ہمیشہ تندرستی والی زندگی دے۔ اور جہاں جہاں بھی میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت کرے، خیر و عافیت سے رکھے، حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے۔ میرے چینل پر میرے پیارے سبسکرائبر، میرے نیو ویورز آ چکے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیں۔ شام کے کھانے کی روٹین کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ٹاپک کو شیئر کرتی ہوں۔ چلیے ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی جو ہے نا وہ ضرور ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، کوئی کہتا ہے کہ لوگ ساتھ نہیں دیتے، کوئی کچھ حالات میں ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو ہمیشہ ہم اس چیز پر نظر ہوتی ہے ہماری جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اس چیز کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں جو ہمیں نہیں ملا ہوتا، یا جو ہمارے پاس نہیں ہے، یا جس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے، ہم اس چیز کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ کبھی آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، نظر ڈالیں، آپ کو ایسے بہت سے لوگ دیکھنے کو ملیں گے جو مشکل حالات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یا کسی بیماری میں مبتلا ہیں، یا جن کے پاس کوئی اپنی جگہ نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، یا وہ لوگ جو بالکل تنہائی میں ہیں، جن کا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے رہتے ہوں گے؟ وہ بھی تو ایسے لوگ ہیں نا، وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم اس چیز کا حق ادا نہیں کرتے، شکر گزاری کا، اپنے رب کا شکر ادا ویسے نہیں کرتے جیسے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم غور کریں نا تو ہمارے پاس ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں، اگر ہم گننا شروع کریں تو ہماری گنتی ختم ہو جائے، ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں ہمارے لیے دی ہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اگر تندرست ہے تو سمجھیں یہ کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں۔ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمیں نیا دن دیکھنے کو مل رہا ہے، ہمیں اچھے لوگ ملے ہیں، مخلص لوگ ملے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ہمارے اچھے فرینڈز ہیں۔ اگر ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ مانا کہ دولت، پیسہ، یہ سب کچھ ضروری ہے، جب تک اس میں سکون نہیں تو آپ شکر ادا نہیں کرتے تو اس میں وہ برکت کیسے آئے گی؟ آپ شکر ادا کریں گے تو اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اگر آپ ایک نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے رب کا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتا ہے۔ آپ اور شکر کرتے ہیں وہ اور دیتا ہے۔ آپ شکر کرتے جاتے ہیں وہ آپ کو عطا کرتا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم ایک کھانے کا نوالا بھی کھاتے ہیں نا تو وہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ اگر ہم تندرستی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں نا، اگر آپ اس چیز کا بھی شکر ادا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو تندرستی ہے تو آپ کھانا کھا رہے ہیں، اگر آپ تندرست نہیں ہیں تو آپ وہ ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو زندگی میں سکون رہے گا، آپ کو برکت بھی حاصل ہوگی۔ اگر آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں، آپ کی فیملی ہے جو آپ کی کیئر کر رہے ہیں، آپ کی فکر کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان سب کو معمولی سمجھ لیتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو ایک سادہ سا لیکن طاقتور چیلنج دینا چاہوں گی، اور وہ ہے 30 دن کا چیلنج۔
یعنی کہ 30 ڈیز کا چیلنج۔ اگر آپ نے یہ 30 دن سچے دل سے گزار لیے تو آپ کی سوچ بھی بدل جائے گی، آپ کا دل بھی بدل جائے گا، یہاں تک کہ آپ کی پوری شخصیت بھی بدل جائے گی۔ ہر صبح جب آپ آنکھ کھولیں تو فوراً سے اپنے حالات، اپنے مشکل حالات، اپنے مسئلے مسائل کی طرف فوراً سے دھیان نہ دیں، اس کے بارے میں بالکل نہ سوچیں، بلکہ کچھ ایسا سوچیں جن کے لیے آپ شکر گزار رہیں۔ ایسی نعمتوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ جب آپ صحت مند ہیں، آج آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے، آج آپ کے پاس ایک اور موقع ہے زندگی میں، تو آپ سمجھیں یہ شکر ادا کرتے رہیں۔ آپ نے 30 دن اپنے آپ کو اس طرح چینج کرنا ہے، بے شک کیسے بھی حالات ہیں، کیسے بھی مشکل حالات ہیں، آپ نے فوراً صبح اٹھتے ہی ان کی طرف واقعی نہیں سوچنا۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ہمارے ذہن میں وہی چل رہا ہوتا ہے جو پریشانی ہوتی ہے، لیکن نہیں، آپ نے اپنے دھیان کو اپنی ان نعمتوں کی طرف لے کر جانا ہے جو آپ کے پاس اللہ تعالی نے دی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ دن کے دوران جب بھی کوئی مشکل آئے یا کوئی آپ کو بات دل میں لگے تو آپ نے فوراً سے شکایت نہیں کرنی۔ ایک لمحے کے لیے رکیں، سوچیں کہ شاید اس میں بھی کوئی بھلائی ہو یا اس میں بھی میرے لیے کوئی سبق مجھے حاصل ہو رہا ہو۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے یا ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم وہ باتیں دل پر لے لیتے ہیں اور شکوہ شکایت جو ہے نا وہ کرنے لگتے ہیں اور شکر گزاری کو نا بھول جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس 30 دنوں میں شکر گزاری کو یاد رکھنا ہے اور شکوہ شکایت ہے نا وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر اتنی ساری تبدیلی آتی ہے۔ پہلے آپ ہر چیز میں کمی دیکھتے تھے، کوئی نہ کوئی نقص دیکھتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھنے لگیں گے۔ پہلے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے تھے نا، تو پھر آپ کے اندر اتنی تبدیلی آئے گی کہ آپ اپنے اندر صبر آنا جو ہے نا وہ شروع دیکھیں گے کہ آپ کے اندر صبر آنے لگ گیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے لگے ہیں، بے شک وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کیوں نہ ہو۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل ہلکا ہو رہا ہے، کیونکہ ہر وقت شکایات کرتے رہنا انسان کو اندر سے تھکا دیتا ہے اور شکر گزاری انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ جب آپ ہر وقت شکوہ شکایت کرنا چھوڑ دیں گے، صبر کرنا سیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیں گے، کمیاں جو ہیں اس کو آپ ختم کریں گے، جو کمی کی طرف آپ کا دھیان جاتا تھا تو اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اپنا دھیان کریں گے تو آپ اپنے اندر بہت ساری تبدیلی دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی شخصیت میں اتنی تبدیلی آئے گی کہ آپ 30 دن بعد آپ خود کو پہچان نہیں پائیں گے۔ آپ پہلے سے زیادہ پرسکون ہو جائیں گے اور آپ کے چہرے پر سکون کا رنگ ہوگا۔ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا جو ہے پسند کریں گے کیونکہ شکر گزار انسان کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے، ایک مثبت روشنی ہوتی ہے، ایک پوزیٹیو توانائی ہوتی ہے جو دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ جب آپ پوزیٹیو سوچیں گے، شکر گزاری کرتے رہیں گے، شکوہ شکایت کم کریں گے، صبر کریں گے، تو لوگ بھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کے ساتھ بولنا، اٹھنا، بیٹھنا پسند کریں گے۔ تو آپ جو ہے نا آپ یہ ساری تبدیلی آپ کے اندر ان 30 دنوں کے بعد آپ خود محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں جو شکر کرتا ہے نا وہ ہر حال میں سکون پا لیتا ہے۔ شکر گزاری انسان کی شخصیت کو خوبصورت ترین بنا دیتی ہے۔ تو آج سے ابھی سے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں۔ 30 دن تک اسی روٹین سے شکر گزاری کریں اور پھر خود دیکھیں آپ کی سوچ بھی بدل جائے گی، آپ کا دل بھی بدل جائے گا، آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ صرف یہ 30 دن کا چیلنج ہے۔ شکر گزاری تو انسان کو پوری زندگی ہی کرتے رہنا چاہیے، بے شک وہ بڑی نعمتیں ہیں، چھوٹی نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا اللہ تعالیٰ کا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو اس 30 دن کا چیلنج دے رہی ہوں، اگر آپ 30 دن میں اس روٹین کو اپنا لیں گے تو آپ اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلی پائیں گے، کیونکہ یہ میرا خود کا بھی آزمایا ہوا ہے۔ شکر گزاری کرنے سے انسان بہت سارے نقصان، بہت ساری پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ آپ یہ یقین مانیں، آپ کر کے دیکھیں، آپ کو واضح تبدیلی یہ
नज़र आएगी। आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।